شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل۔ ہفتہ وار مدح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو اسی حوالے سے 22 جمادی الثانی سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، تو اسی عنوان سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے، تو آپ حضرات جم کر بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہت ہی فائدہ ہوگا۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روزہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود شریف واجب الاحترام، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری دنیا کے مسلمان واقف ہیں کہ جہاں نبی کا ذکر اور سیرت بیان ہوگی، وہاں پر نبی کے ساتھ آپ کو صدیق ضرور نظر آئے گا. آسانی سے اگر سمجھنا ہو کہ صدیق کیا ہے، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ صدیق عکس نبوت ہے، نبی کا سایہ ہے. اور سایہ آپ کو پتہ ہے انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، تو نبی کے ساتھ ہر جنگ میں ہر جگہ جو شخص نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہاں تک کہ غار میں بھی نبی کے ساتھ صدیق نظر آتا ہے، اور آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ صدیق نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں، تو میں ذرا اپنے انداز میں گفتگو کی کوشش کروں گا، اور آپ کو یہ
یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مقام صدیقیت کیا ہے اور ابو بکر کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ دیکھیں پیچھے نبیوں کا جو سلسلہ چلتا آیا ہے تو ہمیشہ آنے والے نبی نے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی تھا وہ نبی ہے۔ حضرت نوح نے بتایا کہ آدم نبی تھے، حضرت داؤد اور سلیمان نے بتایا کہ نوح نبی تھے، حضرت موسیٰ نے بتایا کہ ابراہیم نبی تھے، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ موسیٰ نبی تھے۔ بھئی ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، تو ان کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ تو بتائیں گے کہ عیسیٰ نبی ہیں، لیکن ان کی تصدیق کون کرے گا؟ تو آخری نبی کی تصدیق کے لیے اللہ نے صدیق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق ایسا سچا ایک صادق ہوتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق کے ذیل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر مثال کے طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سامنے سے کوئی بکری آ رہی ہو اور آپ کہیں یار یہ دمبا کوئی آ رہا ہے، یہ دیکھو دمبا آ رہا ہے، اتنے میں جب قریب آئے تو آپ کہیں یار یہ تو بکری تھی، میں سمجھا تھی یہ دمبا ہے، کیونکہ دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ بکری ہے، تو آپ کو کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، آپ سمجھ رہے تھے کہ دمبا ہے، وہ تھی بکری۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر بکری آ رہی ہے اور صدیق کہہ دے کہ دمبا آ رہا ہے اور ہو وہ بکری، تو اللہ اپنی قدرت سے اسے دمبا بنائے گا تاکہ صدیق کی صداقت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ اس نے نبی کی تصدیق کرنی تھی۔ اگر اس کی کسی بات میں مغالطہ ہو گیا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب یہاں مغالطہ ہو گیا ہے تو وہاں بھی مغالطہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے صدیق جو بولتا ہے اللہ پورا کرتا ہے۔ یہ رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو مکے کے جو مشرک تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا قلبی جو جھکاؤ تھا وہ رومیوں کے ساتھ تھا، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور یہ ایرانی یہ مشرک تھے، تو جنگیں یہ آپس میں لڑتے تھے۔ لیکن آج بھی دیکھو نا، اگر ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو تو پاکستانی کیا کہیں گے کہ انڈیا والے جیتے، تو نہیں ساؤتھ افریقہ والے جیتے ہیں، حالانکہ ہیں دونوں کافر۔ تو یہاں پر یہی صورتحال، تو اتفاق سے ایرانی والے بھاگ گئے۔ ادھر مکے کے مشرک میں سے ایک نے صدیق اکبر کو چلتے ہوئے طنز کیا، دیکھا ہمارے بھائی غالب آ گئے۔ حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا کہ 9 سال کے اندر اندر رومی والے بھائی گئے۔ ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے پٹے ہیں وہ کہ اب کبھی زندگی میں کھڑے نہیں ہو سکتے ایرانیوں کے سامنے۔ اب صدیق کی زبان سے نکلا نا تو قرآن آ گیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ 9 سال کے اندر اللہ کہتا ہے رومی غالب آئیں گے، اور دنیا نے دیکھا جو زبان صدیق سے نکلا تو 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پہ غالب آئے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ عکس نبوت کو۔ نبی اگر جسم ہے تو سایہ صدیق ہے، نبی اگر چاند ہے تو چاندنی صدیق ہے، نبی اگر سورج ہے تو درخشانی صدیق ہے، نبی اگر تارا ہے تو پھر اس کی تابانی صدیق ہے، نبی اگر پھول ہے تو اس کی خوشبو صدیق ہے۔ عکس نبوت ہے یہ، اور ایسا نبی کے ساتھ اس کا اتحاد ہے اور ایسا نبی کے ساتھ محبت ہے، اتنی عشق ہے کہ نبی کے رنگ میں ایسا رنگا گیا کہ 200 سے زیادہ واقعات ایسے علماء نے لکھے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہوا وہ صدیق کے ساتھ ہوا۔ جیسا نبی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ایسا صدیق کے ساتھ پیش آیا۔ نبی پیر کو دنیا سے گئے، صدیق پیر کو دنیا سے گئے۔ نبی جناب 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، صدیق 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے۔ جس چارپائی پہ نبی کو رکھا اسی پر صدیق کو رکھا۔ نبی کو آخر وقت بخار آیا، صدیق کو بھی آخر وقت بخار آیا۔ نبی نے آخر وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی آخر وقت مسواک مانگی۔ نبی جس وقت
دفن ہوئے اسی وقت صدیق دفن ہوئے، جہاں نبی دفن ہوئے اسی حجرے میں صدیق دفن ہوئے۔ نبی کا نواسہ بھی حسین شہید ہے، حضرت صدیق کا نواسہ بھی عبداللہ بن زبیر شہید ہے، اور اسی طرح میں اگر یہ آپ کو بتاؤں تو یہ وقت بہت گزر جائے گا۔ حضرت حسان نے نبی کی شان میں اشعار کہے، حضرت حسان نے صدیق کی شان میں اشعار کہے۔ ادھر 200 واقعات، اس سے اندازہ کر لیں کہ جہاں پیدائش کے وقت نبی کی مٹی لی گئی تھی وہیں سے پیدائش کے وقت صدیق کی مٹی بھی لی گئی ہے۔ کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ جو جہاں دفن ہوتا ہے اس کی مٹی وہیں سے لیتا ہے فرشتہ۔ اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ نبی کی مٹی کہاں سے لی؟ جہاں نبی دفن ہے، اور جہاں نبی دفن ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو ذرا صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالو کہ نبی کی مٹی لی جا رہی ہے جنت سے، صدیق کی مٹی لی جا رہی ہے جنت سے، اور حضرت عمر کی مٹی لی جا رہی ہے جنت سے، تو پھر انہوں نے جانا بھی کہاں ہے؟ جنت۔ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صدیق جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ، اور بہت کچھ بولتے ہیں، اور بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں تم ابو بکر عمر کو جتنی تمہاری مرضی گالیاں دو، تبرہ کرو، لیکن بابو اتنا سن لو، وہ جہاں سو رہے نا وہاں تمہاری گالیاں نہیں جاتی، وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے، وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہیں پر دفن ہونا تھا، اللہ کے علم میں تھا، تو جو کہتے جی جنت کی نہیں، تو میں نے کہا بہو لوگ دنیا سے جائیں گے، حشر کا میدان گھومیں گے، پھر جنت میں جائے گا۔ صدیق عمر ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے جنتی ہونے کے فیصلے پہلے کر دیے، سبحان اللہ، اور نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، بالکل نبی کی کروٹ کی سائٹ۔ اور کیسے سو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، قبر میں میت کو دفنانے کا سنت طریقے سے کروٹ پہ لٹایا جائے۔ ہم تو چت لٹا کے خالی چہرہ پھیرتے ہیں، یہ نہیں، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی اور پیٹ کا رخ بھی قبلے کی، کروٹ کے بل لٹانا چاہیے۔ میرے نبی یوں سو رہے ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر یوں تھوڑا سا نیچے ہو کر کے ان نبی کی جو مہر نبوت ہے وہ ابو بکر کے چہرے کے سامنے، سبحان اللہ، یہ گوشت کی جگہ، حضرت عمر کی یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے کے سامنے۔ تو اب یوں سو رہے ہیں، یہ انداز ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، میت کو قبر میں لٹاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بدر میں جتنے سو رہے ہیں نا صحابہ، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ یہ احد میں جتنے سو رہے ہیں نا صحابہ، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ یہ کربلا میں جتنے بھی صحابہ سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ حنین ہے، یرموک ہے، موتا ہے، ادھر جتنے صحابہ سو رہے ہیں نا، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ لیکن کائنات میں یہ سعادت صرف ابو بکر کو حاصل ہے، وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اور دونوں حضرات نبی کے بائیں طرف ہیں۔ کہاں؟ بائیں طرف، پہلے صدیق پھر فاروق، بائیں طرف ہے، دائیں طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جمعے بھی اپنے یہاں مسجد میں کہا یہ بائیں طرف پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ نبی کی یہ بائیں طرف ہیں اس لیے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ آج جس سے محبت ہونا کہتے ہیں کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے، جو نبی کے دل کے قریب ہے اسے صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو نبی کے دل کے قریب ہے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ہائے کیسے نبی کے قدموں کے پاس سو رہے ہیں، کیوں نہ سوئیں؟ 3 دن نبی کو غار میں اپنی گود میں سلایا تھا، رب نے کہا صدیق بدلہ دے دوں گا، میرے محبوب کو تو نے 3 دن اپنے گود میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے محمد کے قدموں میں سلا دوں گا۔
کیسے لے کے گئے؟ جب گھر گھیرا کافروں نے ہجرت والی رات نبی کا، اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی نہ پھینکی، ان کی آنکھوں میں چلی گئی، بس ان کی آنکھوں کی لائٹ بند ہو گئی۔ پر اس وقت سے کافر نے لائٹ بند کرنا اپنا مذہب بنایا، اور پھر وہ جو آنکھوں میں گئی تو اب اس کا ہوا کیا؟ بستر پہ سوئے ہوا علی انہیں نبی لگ رہا تھا، حالانکہ وہ تو نبی نہیں ہے، وہ تو علی ہے، لیکن وہ سمجھ رہے علی ہی نبی ہے، حالانکہ وہ تو نبی نہیں، علی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، وہ تو ولیوں کا ولی ہے۔ اور نبی کی اس طرح کرنے کی لاجک بھی یہ تھی، علی تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ باہر یہ جتنے کافر ہیں وہ علی کو نبی سمجھتے رہیں گے، جو علی کو نبی سمجھتا رہے گا، بتا رہے نبی باہر جتنے وہ کافر ہوں گے انہیں مغالطہ لگا ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ علی نبی نہیں ہے، بلکہ نبی وہ ہے جو اب صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور جا کے دروازے پہ دستک دی۔ صدیق اکبر نکلے، میں جملہ کئی جگہوں پہ کہتا ہوں کیونکہ میں یہاں شاید پہلی مرتبہ، میں ابھی اپنے موڈ میں نہیں کہہ رہا باتیں جس طرح ہوتا ہے، بس مختصراً چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آئے ہیں نبی کے دروازے، نبی صدیق کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، ابو بکر گھر گھیرا ہوا ہے، نکلنا ہے، چلنا ہے، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ صدیق نبی کو لے کے چلے گئے، گھر میں جتنے پیسے تھے 5000 درہم ٹوٹل سارے لیے، ایک درہم گھر پہ نہیں چھوڑا، یہ نبی کو اوپر خرچ ہو گئے، یہ لے گئے اور صدیق نبی کو لے کے چلے گئے۔ کتنا آسان ہے نا یہ واقعہ بیان کرنا، کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں گئے۔ آج اگر کسی کا کوئی بڑا پکا دوست ہو، جگری یار ہو، اور وہ دوست رات کو کئی 3-4 بجے اپنے دوست کے گھر پہ آئے اور کہے یار وہ پولیس نے، رینجرز نے ذرا ریڈ ماری ہے، میرا گھر گھیرا ہوا ہے، میں پچھلی کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آ گیا ہوں، بس نکلتے ہیں افغانستان ہجرت کرتے ہیں۔ اب اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو اور اس کا دوست ایسا ہو، اس کی زندگی کا حال یوں ہو کہ جناب اس کی صرف 2 بیٹیاں ہوں اور اس کا نابینا بوڑھا باپ ہو اور وہ گلشن معمار کا بہت بڑا تاجر بھی ہو، تو ایسے میں وہ کہے گا یار اللہ کے بندے اب ایسا بھی تو نہیں، تو اچانک آ گیا، تجھے پتہ ہے میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہی ہیں، میرا باپ بوڑھا ہے، یار میرا کاروباری سیٹنگ ہے، چلو جائیں گے لیکن کبھی ایک طریقہ ہے سیٹنگ کروں گا اور یوں کروں گا، وہ کہے گا تیرے سیٹنگ کرنے تک نا میری سیٹنگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی بات کرنا بہت آسان ہے۔ ادھر دیکھ صدیق کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹی بیٹی عائشہ، ایک بڑی بیٹی اسما۔ ان کے باپ ابو قحافہ اس وقت تک ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن تھے بوڑھے اور نابینا، اور ابو بکر مکے کا بڑا تاجر ہے جو اپنی تجارت کی سیٹنگ کو نہیں دیکھتا، جو اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دیکھتا، جو اپنی چھوٹی بیٹیوں کو نہیں دیکھتا، اور جو 5000 درہم میں سے 1 درہم بھی پیچھے والوں کے لیے نہیں چھوڑتا، جو سب کو چھوڑ دے نبی کو نہ چھوڑے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وفائیں دیکھو، ادائیں دیکھو، محبت دیکھو، سب کچھ لٹایا۔ اور پھر ہم خطیبانہ انداز میں ایک بات کہا کرتے ہیں، جب نبی کو لے گئے، صدیق نبی کو اپنی حفاظت میں لے گئے، اور یوں جب لے گئے، آپ سے کوئی کہے نا صدیق خلافت لے گیا، اس کو کہا گھر پہ بیٹھ، چھوٹی بات نہیں کیا کر، تو خلافت کے پیچھے لگا، ادھر دیکھ صدیق نبی کو ہی لے گیا، سبحان اللہ، تو ابھی تک سوئی ابھی اٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیکھ وہ نبی کو ہی لے گیا ہے، اور ایسا لے گیا کہ آج بھی جفی مار کے نبی کے ساتھ سو رہا ہے، اور لے کے گئے اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے کر گئے، غار تک اٹھا کے لے کے گئے۔ آج کوئی گبرو جوان بھی اس طرح اس سور کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے؟ یہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں بیت اللہ میں تھا، طواف کر رہا تھا، تو میرے نظر مقام ابراہیم پہ پڑی، پتھر پہ،
میں نے سوچا یہاں صدیق اکبر نے بھی تو طواف کیا ہے، ان کی نظر بھی پڑی ہوگی تو انہوں نے رب سے کہا ہوگا اللہ یہ پتھر ایک مجلس کو بیت اللہ میں جگہ دی، یہ کیا ہے اس میں ایسی چیز؟ جواب آیا ہوگا صدیق یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سون، اس کے پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس پتھر نے میرے ابراہیم کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میرے خلیل کا وزن اٹھایا ہے، اسی لیے تو اسے میں نے بیت اللہ میں جگہ دی ہے، اسی پہ کھڑے ہو کر تو میرے ابراہیم نے، میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی تھی، اس لیے اسے بیت اللہ میں جگہ دی۔ تو سوچنے لگا میں وہاں کہ پھر صدیق بھی آسمان کی طرف دیکھ کے بولا ہوگا ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میں اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دی، دنیا تیری قسمت پر ناز کرے گی۔ لے گئے نبی کو، جا کے صفائی کی، پہلے غار میں صفائی کی اور پھر پہلے خود گئے، پھر نبی کو بلایا، ایک ایک سوراخ کو بند کیا، اور جہاں زیادہ خطرہ محسوس کیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی، وہاں ایڑی رکھ دی۔ اس غار میں پہلے کون گئے تھے بھائی؟ اس غار میں پہلے کون گئے تھے؟ نبی یا صدیق؟ پھر نبی آئے، جب نبی آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا۔ یہ ماحول رب نے بنا کے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ تیرا دل بھی بمنزل غار کے ہے، اس دل میں پہلے صدیق کی محبت آئے گی تو نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تو قرآن تیرے سینے میں آ سکتا ہے، لیکن دل کے غار میں صدیق نہیں آتا تو وہاں نبی نہیں آتا، جہاں نبی نہیں آتا تو وہاں قرآن مجید بھی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کا حافظ بننا ہے یا بچے کو بنوانا ہے تو اس کے دل میں پہلے صدیق کی محبت ڈالنی ہوگی، وہ آ کر صفائیاں کرے گی تو نبی کی محبت آئے گی نا۔ صدیق کوئی معمولی آدمی ہے، یہ معمولی حیثیت کا حامل ہے؟ خدا کی قسم پوری امت میں انبیاء کے بعد جو ہے سب سے افضل اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے وہ ابو بکر صدیق کو اپنی گود میں سلایا، اور جب سانپ نے مارا تھا بھی وہ کالے رنگ کا تھا، ڈنگ مار رہا تھا، اسے ہمیشہ تکلیف ہے کہ نبی کے ساتھ یہ کیوں ہے، اور ڈنگ مار کے سوچ رہا تھا کہ عام دوستوں کی طرح بھاگ جائے گا دوست کو چھوڑ کر، اسے پتہ نہیں ہے یہ صدیق ہے، جان دے دے گا لیکن نبی کو نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیشہ نبی کے ساتھ ہے، ہمیشہ نبی کے ساتھ، اور اٹھیں گے بھی نبی کے ساتھ۔ یہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بڑے عالم ہیں یہ، بسم اللہ کے جہاں وہ فضائل اور مسائل لکھتے ہیں، پہلی جلد میں وہیں پر امام رازی نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی، فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ نقش کروا کے لاؤ تاکہ کبھی کوئی خطوط لکھائیں تو مہر کے لیے کام آئے۔ تو صدیق اکبر انگوٹھی والے کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو۔ میرے نبی نے تو لا الہ الا اللہ فرمایا لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں، چنانچہ لکھوا دیا۔ اب جب انگوٹھی کے بننے کے ٹائم انگوٹھی بن کر آئی، نبی نے وہ انگوٹھی پڑھوائی تو امام راضی کہتے اس انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ تو نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا، تم نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا اور ساتھ میں میری انگوٹھی پہ اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا نام کس نے لکھا یہ نہیں پتا، ہاں محمد الرسول اللہ میں نے لکھوایا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا دیکھوں، کیونکہ میں نے ہر جگہ انہیں ساتھ دیکھا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق یہ میرا نام کس نے لکھوایا یہ مجھے نہیں پتا، میں تم نے نہیں لکھوایا تو پھر کس نے لکھا ہے؟ تو آسمانوں سے جبریل آ گئے، فرمایا یہ ابو بکر میں نے لکھا ہے۔ کہا تم نے لکھا ہے؟ کہا جی ہاں۔ جب ابو بکر انگوٹھی والے سے کہہ رہا تھا نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھو کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے مجھے بھیجا جبریل پھر تو بھی جا۔
جب وہ میرے نام سے میرے محبوب کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا تو میں بھی محمد سے صدیق کو جدا نہیں دیکھ سکتا. یہ میں نے لکھا ہے. یہ یوں نبی کے ساتھ رہنے والے. ادھر دیکھ آج جب سانپ نے ڈنگ مارا اب پاؤں بھی نہیں ہلاتے کہ آرام میں خلل نہ آئے. یہ تو بشری تقاضا ہے کہ تکلیف کی شدت سے بے اختیار آنسو نکلے. اور یہ آنسو بھی کتنے معتبر اور کتنے ذی قدر ہیں کہ آج کسی کے آنسو بیت اللہ میں گرتے ہیں. صدیق کے آنسو چہرے رسول اللہ پہ گرتے ہیں. صدیق تو صدیق ہے. آنسوؤں کو دیکھ, ظرف بھی دیکھ اور مظروف بھی دیکھ. آنسو ٹپکے آنکھ کھل گئی. منظر تو ذرا سوچو نا یار, یوں لے کے بیٹھے نا تو یوں آنکھ کھل گئی. نبی نے صدیق کو دیکھا, صدیق نے نبی کو دیکھا. نبی نے صدیق کو دیکھا, صدیق نے نبی کو دیکھا. ہم اور آپ چاند دیکھتے یوں کر کے, صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے. ہم دیکھتے یوں کر کے, وہ دیکھتا تھا یوں کر کے. نبی اور صدیق کی آنکھیں آپس میں چار ہوئی ہیں. یعنی منظر یہ بن گیا ہوگا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. کیا ہو گیا صدیق؟ کالے سانپ نے مار دیا. ایڑی لاؤ, اپنا لعاب دہن لگایا. آپ کو پتہ ہے آج بھی سانپ ڈس لے یا کوئی زہریلی چیز تو اینٹی زہر انجیکشن لگتا ہے اور فوراً رگ میں لگتا ہے. اگر وہ ٹیبلٹ کے ذریعے اس کا اثر ختم تو بڑا ٹائم لگے گا. یہ گولی پہلے معدے میں جائے گی, معدہ ہضم کرے گا, ہضم کے بعد پھر وہ ہمارے جسم کی کیپلریز میں جائے گی اور وہاں سے خون کے ذریعے سرکولیٹ ہوتے ہوتے نہیں, انجیکشن لگاؤ گا کہ فوراً ادھر یہ زہر بھاگ رہا ہے اور ادھر صدیق کی رگوں میں اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے دہن محمد بھاگ رہا ہے, لعاب نبی بھاگ رہا ہے اور جا کے پکڑ پکڑ کے زہر کے اثر کو وہ لعاب نبی ختم کر رہا ہے. خدا کی قسم, جس کی ایک ایک رگ میں خون کے ذریعے سے نبی کا لعاب پہنچا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ایک ایک رگ میں کیا اثر ہوگا. صدیق کے جسم میں روحانیت کتنی دوڑ رہی ہوگی. یہ صرف نبی کا لعاب نہیں دوڑ رہا بلکہ خدا کی قسم روحانیت دوڑ رہی ہے. کس طرح ایک ایک رگ میں یہ لعاب پہنچا ہے, کس طرح ایک ایک رگ میں گیا ہے. جس کی ایک ایک رگ میں خون میں شامل ہو کر نبی کا لعاب دہن گیا اسی کو تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور میں ایک جملہ اپنے ساتھیوں کو ذوق میں کہتا ہوں کہ یہ گود میں سر رکھا ہوا ہے. کس کی گود میں؟ کس کا سر اقدس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں صدیق نے کسی گوشے میں بیٹھ کر کے دعا کی ہوگی, اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے. ریشم کی دکانیں تھی, بیچ کر نبی کی جھولی میں 40,000 درہم تھے نبی کی جھولی میں. بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں. ہجرت میں 5,000 درہم نبی کی جھولی میں. تبوک میں اعلان ہوا تو سوئی تک لا کے نبی کی جھولی میں. اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے, مجھے بھی تو کچھ دے نا. اب ملے تو ملے کیا, آسمان کے تارے سونے کے بنا کر صدیق کو دیے جائیں تو اس کی وفا اتنی کہ یہ بدل ہو نہیں سکتے. حق تقلیم کی دولت صدیق کو دی جائے تو ان کی وفا اتنی کہ یہ بدلہ بن نہیں سکتے. تو رب بھی پھر رب ہے. ماحول کیسا بنایا, صدیق نبی کو لے کے گیا اور غار میں جب گود پھیلائی اور نبی کا سر اقدس صدیق کی گود میں آیا تو میرا وجدان کہتا ہے کہ رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا, میرا بھی جو کچھ تھا جو میں نے تیری جھولی میں ڈالا. یہ گل نہ ہوتا تو پھولوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. لولا کلمہ خلقت الافلاک, یہ نہ ہوتا تو میں دنیا بھی نہ بناتا. اگر تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا تو میرا بھی جو کچھ تھا وہ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. یہ ہے وہ گود جو خوش نصیب ہے کہ جس کی جھولی میں نبی آئے ہیں, جن کی جھولی میں نبی آئے. یہ تو میں صرف ایک
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نبی کی قربت ہے وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. فضائل تو ان کے بے شمار، اتنے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں. حضرت عائشہ خاموش ہو جائے اور نبی مزاج عائشہ سمجھتے ہیں نا. عائشہ تم سمجھ رہی تھی تمہارے والد کا نام لوں گا، نہیں لیا تو اس لیے خاموش ہو گئے. کہا جی میں تو سمجھی تھی میرے والد کی نیکیاں اتنی ہیں. فرمایا نہ، تیرے والد کی 3 دن کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو پتہ ہے یہ موجودہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ستاروں کو گننے میں 2 ارب سال لگیں گے. کتنے؟ یہ صرف ہماری گلیکسی کے ستارے، پتہ نہیں اس کے بعد کتنی اور گلیکسیز ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، پھر ہر کہکشاؤں میں کتنے، پھر عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، پھر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں. ان کی نیکیوں کو تو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. اب رہی یہ بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بالاتفاق پہلے خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ بلا فصل، یہ ہے ہی نبی کے بعد. دیکھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین بس صدیقین محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ معیت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ یہ اسی کی بتائی جا رہی ہے جس کے لیے غار میں کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذرا اس اتحاد کو بھی ذرا غور کرنا. نبی یوں بھی تو قرآن نازل ہو سکتا تھا نا غار میں کہ ان اللہ معی و معک، کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، لیکن اس میں تھوڑا فاصلہ نظر آتا ہے. ان اللہ معی و معک یوں ہوتا تو ذرا سے فاصلہ، کچھ تھوڑی سی دوری نظر آتی ہے. کہا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کی جو چادر نبی پر ہے اسی چادر کے نیچے ابوبکر صدیق ہے. آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے اپنی قوم کو لے کے، تو آگے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ آگے جو ہے دریا. اب قوم نے جو ہے نا پیچھے دیکھا تو شہنشاہ نقوی کو کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ دیکھیں چلتے نا پھر آدمی بھول جاتا ہے. پیچھے دیکھا تو فرعون، آگے دریا، پیچھے یہ. قوم نے کہا لمدرکون، پھنسوا دیا نا، مروا دیا. یہ ہے موسیٰ کے ساتھی جو کہہ رہے پھنسوا دیا، مروا دیا، ہمیں رستہ ہی نہیں ہے. اور وہ ہے محمد کے ساتھی جو کہتے ہیں آقا آپ اشارہ بھی کریں تو جہاں اشارہ ہوگا وہاں ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں. نبی کے صحابہ تو کیا لوگ تھے، 1200 سے زیادہ آیات اللہ نے جن کی شان میں نازل کی. قرآن سے آپ صحابہ کو پڑھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کیا ہیں. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنے جس تیزی سے چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں کوشش لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو صحابہ سے بدگمان کر دو. بس ان سے بدگمان ہو گئے، دین سے خود بدگمانی ہو جائے گی. اور اس میں سر فہرست ایک تو وہ طبقہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، لیکن کچھ نام نہاد ایسے جو مسلمانوں کا لیبل لگا کر آپ کو مٹھائی میں زہر ڈال کے دے رہے ہیں. جیسے ان میں سر فہرست جہلم کا ایک پلمبر ہے جسے آپ لوگ مرزا انجینئر کہتے ہیں، حالانکہ انجینئر نہیں ہے، وہ پلمبر ہے. اسے انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہنا شروع کر دے. بھائی اس دور میں ہم صحابہ کے متعلق عدالت لگا کے بیٹھے، ان کے متعلق جن کے فیصلے رضی اللہ کے رب پہلے کر چکا ہے. پہلی بنیادی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو تاریخ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. بابا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کا مطالعہ کرنا، انہیں سمجھنا ہو تو پہلے اللہ کے قرآن کو پڑھو. پھر اگر کبھی تاریخ میں کسی مورخ نے اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کوئی کہہ دیا کہ فلاں صحابی کی نیت ٹھیک نہیں تھی،
ان کی نیت میں یہ تھا کہ بیٹا میرا بن جائے، تو اب وہ نیت تاریخ تجھے بتائے گی یا صحابہ کی نیتیں قرآن سے دیکھیں گے جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی تیرے یار جو کام بھی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ عجیب بات، آپ ذرا یہ دیکھیں، آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ سب سے افضل لوگ کون ہیں نبیوں کے بعد، تو وہ کہیں گے موسیٰ کے ساتھی۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں نبیوں کے علاوہ سب سے افضل لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے حواری، ان کے ساتھی۔ اور اس طبقے سے پوچھو کہ سب سے برے لوگ کون ہیں، یہ کہیں گے محمد کے ساتھی، نعوذ باللہ۔ آج کے پیر صاحب کی نگاہ میں تاثیر ہے کہ سامنے جو بے نمازی تھا وہ نمازی بن گیا، جو بدکار تھا وہ نیکوکار بن گیا، جو بیکار تھا وہ کارگر بن گیا، جو جناب گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ وقت کا ولی بن گیا۔ یہ آج کے ولی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے والے کی زندگی میں اتنا انقلاب آتا ہے۔ تو میرے نبی کی تاثیر نہیں تھی، نبی کی نگاہ میں تاثیر نہیں تھی، پھر بتاؤ نا نبی کی نگاہ میں کتنی تاثیر ہوگی، اتنی تاثیر، اتنی تاثیر۔ آپ جانتے ہیں کیمیا ہوتا ہے، یہ پارس جو ہوتا ہے، یہ وہ دھاتیں کہتے ہیں کہ کسی لوہے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو لوہا بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ اب یہ لوہا ہے، اگر اس پر اگر پارس لگائے تو یہ سونے کا بنے گا، لیکن اس نے جس کو سونے کا بنایا، اس کو اگر کسی آپ لوہے کے ساتھ لگائیں تو اب وہ لوہا سونا نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں وہ تاثیر نہیں، تاثیر اس کے اندر ہے۔ میرے نبی کیمیا نہیں، کیمیا گر ہے، جس کے ساتھ نبی کے ہاتھ لگے وہ سونا بنا، اور پھر جن کے ساتھ ان کے ہاتھ لگے اللہ نے نبی کی برکت سے انہیں بھی سونا بنا دیا۔ والذین اتبعوہم من احسان، یہی تو اللہ نے کہا ہے اے نبی تیرے یاروں کو تو رضا کا ٹکٹ دیا ہی ہے، لیکن جو تیرے یاروں کے نقش قدم پہ چلے گے ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی کے صحابہ کے ساتھ چلنے والے، ان کو بھی اللہ نے رضا دے دی، کیونکہ یہ کیمیا گھر سے ٹچ ہوئے، ان کیمیا گھر نے ان صحابہ کو بھی کیمیا بنا دیا۔ پھر مستند وہی رستے مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ہاں یہ مستند وہی رستے جس پر نبی کے یار چلے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے۔ یہ میں نے مثال دی ابھی، یہ کیمیا کی، سمجھ آئی آپ کو؟ جو صحابہ کے ساتھ ٹچ ہو گئے اللہ نے صحابہ کی برکت سے انہیں بھی سونا بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ نے واقعہ سنا ہوگا، چل رہے صحابہ، آگے دریا آ گیا، تو امیر لشکر نے پوچھا نا امیر صاحب شک و وقت کے عبود ہے، انہوں نے کہا اس خبر نے رشتہ، انہوں نے عربی میں بولا ہوگا کہ بھائی چلو آپ جاؤ۔ وہیں کسی نے کہا چائنا نے بڑی ترقی کی ہے، میں نے کہا کیا کر دیا؟ ہمیں بھائی 100 کلومیٹر لمبا پل بنایا، پل ایسا سمندر پہ چلتے ایسا گاڑی، اور پل ایسا نیچے سمندر، 100 کلومیٹر لمبا پل اور گاڑی پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر پل نہ ہو تو پھر کہنے جب پل نہ ہو تو پانی میں گاڑی پانی پہ چلے گی، پل نہ ہو تو دمادم مشق کر اندر گاڑی پانی کے اندر۔ میں نے کہا یہ کون سی ترقی ہے؟ کہتے ہیں کیا مطلب بغیر پل کے چلے گی؟ اب ایسی ترقی بھی کسی نے کی ہے؟ میں نے کہا بس میں کسی ترقی یافتہ قوم کو جانتا ہوں کہ پل نہیں تھا لیکن دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ لاؤ ایسی ترقیاں۔ تم آج کہتے ہو موبائل دیکھو نا تار میں انتظار، اور یہاں سے بیٹھو اور لندن میں کھیلے جانے والا میچ ہم براہ راست دیکھتے ہیں، کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے۔ میں کہا 9-10 محرم کو ذرا موبائل سے بات کرنا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ پلیز، جلوس آ رہا ہے۔ یہ ہوگا یا نہیں آگا؟ اب بات کر کے دکھا، لائٹ نہ ہو تو اب ذرا اسکرین پر براہ راست میچ دیکھ کے دکھا۔ جن کو تم ترقی کہتے ہو نا،
نبی کی یاد اسے جھلکیاں دکھا کے پاؤں کے نیچے روند کے چلے گئے. حضرت عمر ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، شام کے علاقے میں حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں. اللہ نے سارے پردے ہٹا کر حضرت عمر کو براہ راست ساریہ کی جنبی دکھائی اور یہاں سے کہتے یا ساریۃ الجبل، اللہ نے عمر کی آواز کو بغیر تار اور انتظار کے شام تک پہنچا کے بھی دکھایا. آپ کس ترقیوں کے نام لیتے ہیں؟ اب یہ صحابہ چلے ہیں، سنیں، کیمیا گھر نے انہیں کیمیا بنایا، پھر انہوں نے اگلوں کو سونا بنایا. یہ چلے ہیں لیکن سارا لشکر صحابہ کا نہیں تھا. یہ واقعہ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد کا ہے. تو جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ کیا تھے؟ تابعین. تابعین کو تابعین اسی لیے کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان کہ وہ صحابہ کی تابعداری کرتے ہیں. وہ صحابہ کی تو دیکھو جب صحابہ نہیں ڈوبے تو جو صحابہ کے پیچھے چل رہا تھا وہ بھی نہیں ڈوبا. پتہ چلتا ہے جو ہم تمہیں دعوت دے رہے نا کہ صحابہ کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے جو چلتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ڈوبتے. اور یہ کیسے ڈوبے کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تو حالات کے سمندروں میں تیرنا نبی نے سکھایا ہے. ڈوبتے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے پیچھے چلے تو وہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے بچتا ہے. اور پتہ نہیں آپ اس ذوق میں بیانات سنتے یا نہیں. میں اپنے ساتھیوں کو کبھی اس موقع پہ پہنچ کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسی تصورات میں دریا سے پوچھا تجھ میں بڑی گہرائی ہے بھائی، جو آتا ہے تو ڈبوتا ہے. دریا کہتا ہے انبی صاحب تیرنا نہیں آتا نا تو آنا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، مجھ میں بڑی گہرائی ہے. میں کہا بڑا تکبر ہے تجھے اپنی گہرائی پہ؟ کہتی ہے ہاں. میں کہا جو آتا ہے ڈبوتا ہے؟ دریا کہتا ہے ہاں. میں کہا انہیں کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ کہ نہیں انہیں کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ تو دریا بکھر کے کہتا ہے انبی صاحب میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو، اور جنہیں نبی نے آسمان کے ستارے کہہ دیا ان کی بلندی کو نہیں دیکھ رہے؟ اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبوتا ہوں بھائی، وہ تو تیرے جیسا کوئی شیخ ویخ آئے گا تو بس پھر میں نہیں چھوڑوں گا. اتنی بلندی اصحابی کالنجوم، جنہیں آسمان کے ستارے رب نے کہا ہو، اتنی بلندی کے سامنے میری جیسی گہرائی کی حیثیت ہی کیا ہے، انہیں کیسے ڈبو سکتا ہوں؟ اور میں نے کہا اچھا ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر کیوں آدھے 1 انچ ڈبوئے تھے؟ وہ کیوں گیلے ہوئے تھے؟ پھر مناظرے والی تو تھوڑی سی ہمارے اندر ہے نا کچھ. پھر ہم نے دریا سے بھی مناظرہ کیا بتا، لیکن دریا بڑا قابل تھا، جیت ہو گیا. کہتا ہے نبی صاحب ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر ڈبونے کے لیے نہیں کیا، اصل میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ نے قرآن میں صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، میں ان کے پاؤں چومنے کے لیے کر رہا تھا اور چومتے ہوئے تری لگی جایا کرتی ہے. ان کے گھوڑوں کے پاؤں چومنے کے لیے کیا تھا. ایک صحابہ تو صحابہ ایک گھوڑوں پہ بیٹھ کے جب گھوڑے بگاتے تھے اللہ کو گھوڑے بھی اچھے لگتے تھے. اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی. پتہ چلتا اللہ کو وہی گھوڑے اچھے لگتے ہیں جس پر بیٹھا جائے، جس پر بیٹھا جائے. کیونکہ ادب کی لغت میں تعریف ہوتی ہے وضع شیء فی محلی فہو ادب، شے کو اپنے محل پہ رکھنا ادب ہے. اور گھوڑا اللہ نے اس لیے بنایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها تاکہ اس کے اوپر بیٹھا جائے. تو وہ اللہ نے بنایا اس لیے کہ بیٹھا جائے، اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو اپنے اوپر بٹھاؤ، بلکہ وہ بیٹھنے کے لیے کہ اس پر بیٹھا جائے. تو دیکھو صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے تو اللہ کو وہ گھوڑے بھی. لیکن کسی کو میں نے دیکھا وہ نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ آپ کا ذہن ہے کہ آپ جہاں لے کے جائیں. میں وہ بدر کی بات کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دائیں طرف معاذ، دوسری طرف معاویہ، چھوٹے چھوٹے قد والے. میں نے کہا یار ہر ایک کے ساتھ بڑے بڑے، میرے ساتھ چھوٹے، کیا کروں گا؟
اتنے میں ایک چھوٹے قد والا بول اٹھا، چچا ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کیوں؟ کہتا چھوڑیں گے نہیں اس کو، سنا ہے ہمارے نبی کا کچھ کہا کہ بابا تم تو چھوٹے سے ہو۔ کہا چچا چھوٹے قد والے کبھی وہ کام کرتے ہیں نا، بڑے بڑے قد والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جب دیکھا لوگوں کے بیچ میں گھوڑے، کہا یہ گھوڑے والا، اچھا یہ گھوڑے والا ابو جہل، ہاں یہ گئے، ایک بھائی نے لگائی، دوسرے نے گرایا، اور گرا کے شاید مڑ کے پیچھے کہا ہوگا چچا آئندہ گھوڑا نظر آئے گا، یہ اوپر بیٹھنے والا کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں ادھر بدر کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ جب نیچے گرا نا تو زخمی تھا، کبھی نیچے سے لوٹ پوٹ ہو کے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے گھوڑے کے، کبھی نیچے سے جا رہا ہے، کبھی ادھر سے ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر سے اس سے، کبھی اس سے، نیچے کیوں ہو رہا ہے لیکن اوپر نہیں آ رہا۔ کہا کہ بھائی اوپر آ گیا، نہیں آئندہ میرے اور میری اولاد کو اوپر نہیں دیکھو گے جو روحانی ہوگی۔ تو اب جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابہ ہیں، ترقیوں کی بلندیوں پر پہنچے ہیں۔ ان تمام صحابہ کا جو امام ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپس کی محبت دیکھو اہل بیت سے کتنی۔ آج آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے بدبخت ملیں گے جو یہ تاثر دیں گے صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی۔ اللہ قرآن، اسی تو کہتا ہوں تاریخ نہیں، قرآن سے پہلے پڑھو۔ رحماء بینہم، اللہ قرآن میں ان کے بارے میں کہتے ہیں آپس میں محبت کرتے تھے۔ اگر تاریخ میں کسی نے لکھا ہو کہ نفرت کرتے تھے تو قرآن کو لوگے یا تاریخ کو لوگے؟ قرآن کو۔ دیکھو تاریخ کو لینا ہے تب جب وہ قرآن کے متضاد نہ ہو۔ قرآن کے متضاد حدیث اگر آئے جائے خبر واحد تدبیر دے سکتے ہو تو دو گے، نہیں تو قرآن کو لوگے، حدیث کو چھوڑو گے۔ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث آئے اور دونوں جمع نہیں ہو سکتی تو حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ آ جائے تو اسے تو بدل اولا چھوڑا جائے گا۔ تاریخ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو اب یہ محبتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیوی تھی اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ عدت ختم ہونے کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی کی شادی اپنی بھابھی کی شادی ابو بکر صدیق سے کروائی۔ اور پھر حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی، حضرت علی کی بیوی ہیں، حضرت حسنین کی اماں ہیں، یہ جب بیمار ہوئی ہیں، پوچھو ذرا کہ کون سی عورت تھی جو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرتی تھی، دوائی پلاتی تھی، انتقال کے بعد غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا؟ کہیں گے اسماء بنت امیس نے دیا۔ کہیے اسماء بنت امیس تھی کون؟ تو جواب آئے گا ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ کون تھی؟ یہ محبتیں۔ انوار الصدیق میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت علی جب بھی ابو بکر صدیق سے ملتے نا تو سلام میں علی پہل کرتے تھے، ابو بکر کو بڑا سمجھتے ہوئے احترام سلام میں پہل کرتے۔ لیکن آج عجیب مسئلہ ہو گیا، نبی ابو بکر اور علی آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی نے سلام نہیں کیا، پہل نہیں کی۔ حضرت صدیق نے 2-3 سیکنڈ توقف کیا لیکن دیکھا کہ سلام نہیں کر رہے تو ابو بکر صدیق نے سلام میں پہل کر دی۔ لیکن محسوس کیا کہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی ناراضگی ہے۔ نبی کو آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی علی روز ملتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں لیکن آج نہیں کی، مجھے تو ہمت نہیں، آپ بلا کے پوچھیں کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کا ازالہ کروں۔ نبی نے حضرت علی کو بلوایا، فرمایا کیا بات ہے؟ سلام میں تم صدیق پہ پہل کرتے ہو؟ کہتے جی سنا آج نہیں کی ہے تم نے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گلہ شکوہ کرنا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی بات یہ نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اصل میں اللہ کے نبی میں نے سلام میں پہل اس لیے نہیں کی کہ آج میں نے خواب ایک دیکھا اور خواب میں نے جنت دیکھی اور اس جنت میں میں نے خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے دیکھا تو یہ اتنا خوبصورت محل، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ اس
اس کا محل ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو، جو سلام میں ابتدا کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صدیق کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں اور تو ہم کچھ نہیں دے سکے۔ میں نے سوچا کہ آج صدیق سے سلام میں پہل کرواؤں تاکہ جو محل خواب میں نے دیکھا اس کا مستحق ابو بکر صدیق بن جائے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ تعلق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وفات 22 جمادی الثانی ہے، 2.5 سال خلافت کی۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج جو ابو بکر کی خلافت میں ان کا حق نہیں تھا، یہ نہیں تھا چلو مثال کے طور پہ، لیکن ان کی 2.5 سال کی اس حکومت میں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کوئی نقص، کوئی کمی تو دکھاؤ۔ 2.5 سال کا مختصر عرصہ، یہ 800 دن تقریباً بنتے ہیں۔ ان 800 دنوں میں بندے کے کارنامے دیکھو۔ نبی کے بعد امت کو سہارا دیا، مرتدین کی سرکوبی کی، منکرین زکات کی سرکوبی کی، مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا، روم کے خلاف چڑھائی کی، جیش اسامہ کو نصرت کیا، 5 وقت روزانہ انہیں نماز پڑھانی تھی، رات کو پہرے دینے ہوتے تھے، غریبوں کے کام بھی اس نے خود کرنے ہوتے تھے۔ یہ سب 2.5 سال کے 800 دن کے اندر ہو رہا ہے۔ اتنا کچھ ہو کر 2 لاکھ مربع میل کا ایریا اسلام میں داخل بھی کر رہے ہیں۔ اوسط نکالیں تو روزانہ 165 یا 160 کلومیٹر روزانہ کی بنیاد پر ابو بکر کے دور خلافت میں علاقہ فتح بھی ہو رہا ہے۔ اتنا جو کوئی 2.5 سال میں کر کے گیا ہو، اگر یہ کامیاب حکمران نہیں ہے تو پھر کامیاب حکمران کسے کہتے ہیں؟ یہ کرامت نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ اور پھر 2.5 سال میں قرآن جیسی کتاب کو جمع کرنے کی ذمہ داری بھی لی، جمع کی۔ اس لیے آپ سے یہی کہیں گے کہ صدیق اکبر ہو یا باقی صحابہ، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، یہ نبی کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کو کوئی یہ بتائے کہ یہ ناکام ہے، یہ تو ایسے ہی تھے، تو یہ اصل میں استاد پہ تنقید ہے۔ استاد محنت نہیں کر سکا، نبی کے شاگردوں پر اعتراض، یہ استاد کی تربیت اور قابلیت پر اعتراض ہے کہ ان کی کلاس میں بیٹھنے والے بس صرف 3-4 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے، بس 3-4 میں ٹاپ کیا، باقی سارے فیل ہو گئے۔ تو کسی آج ٹیچر کی کلاس میں یہ رزلٹ آئے تو لوگ شاگردوں کو کچھ نہیں کہتے، ٹیچر کو کہتے ہیں یہ رزلٹ ہے آپ کی کلاس کا، 100 بچے تھے آپ کی کلاس میں، 3-4 صرف پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہوئے۔ یہ اعتراض سارا ٹیچر پہ کر، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ آج جو لوگ صحابہ پر حملہ آور ہیں، ان کی نیتوں پر، ان کے ایمان پر، ان کے کردار پر، ان کے تقوی پر، تو سمجھ لو یہ شاگردوں پر اعتراض نہیں، یہ کہہ رہے اللہ نے نبی کو ایک مدرسہ دے کر شاگرد دیے تھے اور نبی نے ان پر محنت کی، لیکن پاس صرف 3-4 ہوئے، ابو ذر ہوئے، سلمان فارسی ہوئے، مقداد ہوئے یا علی حسن حسین ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ تو اب بتاؤ یہ تنقید شاگردوں پر کر رہا ہے یا استاد پر کر رہا ہے؟ یہ اعتراض شاگردوں پر ہے یا استاد پر؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میرا نبی ایسا استاد ہے کہ ان کی کلاس میں بیٹھنے والا ہر شاگرد اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتا ہے، اعلیٰ نمبر لے کے ٹاپ کرتا ہے، اور رضی اللہ کا ٹکٹ اللہ نے دیا اور حدی کر دی اللہ نے، نبی کے شاگردوں پر انتہا کر دی، اپنی عنایت کی۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوبہ جس ایمان والے نے تجھے دیکھا ہو اللہ نے ان سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو صحابہ کرام کا تعارف کروائیں۔ ہمارا ایک مطالبہ ہوتا ہے ہمیشہ حکومت سے کہ خلفائے راشدین کے ایام پر عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر اسے ہائلائٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کے ہم نے دیکھا قائد اعظم کے ڈے پر آپ نے چھٹی کر کے بتایا کہ جی یہ شخصیت ہے۔ اگر آپ ہم کہتے ہیں ساری چھٹیاں ختم کرو، جب نہیں ہوتی تو جب اوروں پر
چھٹی ہو کر اس کی شخصیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، تو خدا کی قسم آج ابو بکر کا مقابلہ نہ لیاقت علی خان کر سکتا ہے، نہ اقبال کر سکتا ہے، نہ بے نظیر، نہ قائد اعظم، ان سب بے پر تم چھٹیاں کرتے ہو، یہ سارے مل جائے ابو بکر کی جوتی پر لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صدیق تو وہ ہے جس نے نبی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور آج بھی وہ نبی کے ساتھ سو رہا ہے، کل قیامت نبی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات سے محبت اللہ نصیب فرمائے، عقیدت و اتباع نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔